بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچرز کے اندر ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ وزن کسے کہتے ہیں، اور اس وزن کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری تھا کہ حروف اصلی کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور حروف اصلی ہی کی بیس پہ ہم نے اس کی 13 قسمیں جو ہے وہ بنائی، لیکن ان 13 قسموں کو کنونشنلی جو موٹی موٹی قسمیں ہیں اس کی، یہ 13 تو بہت زیادہ ریفائنڈ لیول ہے، تو وہ 7 ہیں، تو اس لیے اس کو ہفت اقسام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہفت اقسام، جس میں صحیح تھی، لفیف، اور پھر لفیف کی 2 قسمیں، یہ ساری چیزیں جو ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر کی تھی ڈسکس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا سبق آگے کی طرف بڑھ جائے، وہ یہ ہے کہ ماضی کے اوزان، ٹھیک ہے، ماضی کے وزن۔ اچھا، یہ ہمارا آج کا پہلا سبق ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کو وزن نکالنا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے کوئی بھی کلمہ۔ کوشچن جو سب سے زیادہ ابھر رہا تھا وہ یہ تھا کہ حروف اصلی کی پہچان کیسے ہوگی، تو اس کے 2 طریقے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ تھا کہ ایکسپوجر سے، جتنا آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا جائے گا، آہستہ آہستہ ان الفاظ سے ڈیلنگ زیادہ ہوتی جائے گی، تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آتا جائے گا کہ کون سا کلمہ زائدہ ہوتا ہے، کون سا جو ہے وہ حرف زائدہ ہوتا ہے، اور کون سا حرف اصلی ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ کچھ فکس پیٹرنز ہوتے ہیں، ان پیٹرن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا حرف زائدہ ہے اور کون سا اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم آج ماضی کو کریں گے ڈسکس، لیکن ماضی کو بھی ڈسکس کرنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی بھی کلمہ، ہم نے کہا تھا نا ثلاثی وہ کلمہ ہے جس میں حروف اصلی 3 ہے، ویسے تو حروف اصلی 3، 4 یا 5 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے کہا تھا چونکہ 95% سے زیادہ ہماری ڈیلنگ ثلاثی سے ہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ حروف اصلی 3 ہی ہیں۔ اب ثلاثی کی 2 اقسام موٹی موٹی، پہلی ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے، اور دوسری ثلاثی مزید فی۔ اب یہ مجرد اور مزید فی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ ماضی کے اوزان پڑھیں گے، تو یہ پہچان اصل میں ماضی کے پہلے صیغے سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آسان سی ڈیفینیشن ان کی یہ ہے، ثلاثی مجرد اور مزید فی کی لفظ ہے مجرد، اور یہ ہے مزید فی۔ مجرد کا مطلب ہے کہ جس کے اندر مزید حروف نہ ہوں، صرف اصلی ہی ہوں، یعنی ایسا کلمہ جس کے اندر صرف اصلی حروف ہوں، زائدہ بالکل بھی نہ ہوں، اسے مجرد کہتے ہیں۔ اور مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ مزید حروف فی ہی مطلب اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف اصلی کے علاوہ زائدہ بھی ہیں، لیکن یہ کس بیس پہ ہے؟ یہ ماضی کے پہلے صیغے کی بیس پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ماضی کے انفیکٹ 14 صیغے ہیں، تو ماضی کے جو بھی صیغے ہمارے پاس آئیں گے، اس میں جو سب سے پہلا صیغہ ہوگا اس کی بیس پہ یہ کلاسیفیکیشن ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ثلاثی مجرد کے اندر آپ کو حروف زائدہ ملیں، لیکن پھر اس کو مجرد کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی حرف زائدہ نہیں ہے، صرف اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ حروف اصلی کی ہم نے ہم نے کہا 3 حروف اصلی ہیں، اور ہم نے کہا تھا ان کو پہلا، دوسرا اور تیسرا کہنے کے بجائے ہم ان کو فا، عین اور لام کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ثلاثی مجرد ماضی کا وہ یعنی ایسا صیغہ ہے جس کے ماضی کے پہلے صیغے کے اندر کوئی حرف زائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ثلاثی مجرد ایسا صیغہ جس کے ماضی کے پہلے صیغہ میں کوئی حرف زائدہ نہ ہو، بلکہ سارے حروف، یعنی جو 3 حروف ہیں، اصلی ہوں،
صرف حروف اصلی ہوں گے، زیادہ اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، زارابا. زارابا ماضی ہے، ماضی مینز پاسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلا سیگا ہے. اس کو پہلا کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو پہلے تو ہم یہ اس کی تھوڑی سی کلاسیفیکیشن کر لیں. ایک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹوٹل سیگا ماضی کے ہیں کتنے. اس کو میں ریموو کرتا ہوں تاکہ چیزیں سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ہم جب کسی کو پکارتے ہیں یا ہم جب بھی کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں یا کسی کام کو نریٹ کرتے ہیں تو 3 پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ فرسٹ پرسن پروناؤن استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے. 3 ہی ہوتے ہیں جس کو ہم اردو کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں غائب، حاضر، یا اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور متکلم. متکلم مطلب بات کرنے والا خود، ٹھیک ہے. انگلش میں اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اگر میں کسی بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے یا ہماری ڈسکشن سے آؤٹ ہے، تو ہم اس کو ہی، شی یا اٹ سے، یہ 3 پروناؤنز اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک، ہی از اے ویری گڈ مین، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر وہ زیادہ ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں دے. تو یہ تھرڈ پرسن پروناؤنز ہے، ٹھیک ہے. اگر میں کس سے مخاطب ہوں تو میں اس کو یو کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اگر میں خود بات کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کے لیے آئی، یا اگر زیادہ ہیں تو وہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ پرسن، یعنی یہ 3 ہی طرح کے ہمارے کلام کے اندر جو ہیں سبجیکٹس ہو سکتے ہیں، فاعل ہو سکتے ہیں یا مفعول ہو سکتے ہیں. یعنی میں کسی غائب سے بات کر رہا ہوں گا، یا کسی حاضر سے بات کر رہا ہوں گا، یا اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں گا، ٹھیک ہے. تو میں ان تینوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بات کر رہا ہوں گا، ٹھیک ہے. تو جو ہمارے پاس جملہ ہوتا ہے، سنٹینس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جو ورب ہوتی ہے، اس ورب کا سبجیکٹ جو ہوتا ہے، جسے ہم اردو یا عربی کے اندر فاعل کہتے ہیں، اور ورب کو ہم کہتے ہیں فعل، ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے آبجیکٹ، جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مفعول، ٹھیک ہے. تو یہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے یہ ان سب میں سے کوئی ہو سکتا ہے. جیسے ورب ہے ہمارے پاس پلے، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہی پلیز، یا شی پلیز، یا اٹ پلیز، یا دے پلے، ٹھیک ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یا یو پلے، آئی پلے، وی پلے، ٹھیک ہے. آبجیکٹ کی ہم ابھی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. تو انگلش کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ورب سیم رہتی ہے، اس میں ٹرانزیشن بہت تھوڑی ہوتی ہے، بھائی ایس لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، یا ایس لگ رہا ہے کبھی، بس یہ میکسیمم ٹرانزیشن یہ ہے ہمارے پاس. اور سبجیکٹ جو ہوتا ہے یہ الگ ہے، ٹھیک ہے. عربی کے اندر کیا ہے کہ سبجیکٹ اور ورب مل کر ایک سیغہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایک سیغے کے اندر سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور ورب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک سیغہ کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ سیغہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. یہاں چونکہ ورب انگلش میں ایک ہی ہے، صرف پروناؤن چینج کرنا ہے. عربی کے اندر کیا ہے کہ سبجیکٹ اور ورب مل کر ایک سیغہ بناتے ہیں. تو ہمارے پاس غائب کے لیے یعنی تھرڈ پرسن کے لیے الگ سے سیغے ہوں گے، ٹھیک ہے. سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کے لیے یا مخاطب جس سے ہم ہیں، جو ہمارے سامنے حاضر ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے الگ ہمارے پاس سیغے ہوں گے، ٹھیک ہے. وہ ورب اور سبجیکٹ مل کر ایک نیا ورڈ بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور متکلم کے لیے ہمارے پاس الگ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بن گیا ہے تو میں اب آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی سیغہ ہوگا یا وہ غائب کے لیے ہوگا، یا حاضر کے لیے، حاضر مطلب جس سے ہم بات کر رہے ہیں یا جو ہمارا مخاطب ہے بات کا، ٹھیک ہے. یا ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں گے جس کو ہم متکلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم فرسٹ پرسن، ان کو ہم سیکنڈ پرسن، اور ان کو ہم تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے. اور ہم مثال یہی لے لیتے ہیں پلے کی، ٹھیک ہے. پلے ورب ہے ہمارے پاس پلے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں لعبہ، لعبہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے.
یہ اسپیس بتا رہا ہوں جہاں میں ان چیزوں کو لکھوں گا، ٹھیک ہے، کہ اگر میں نے ایک آدمی کے بارے میں بات کرنی ہو کہ وہ جو کہ یہ پاسٹ ٹینس کی بات ہے تو ہم اس کو پلیڈ لکھیں گے، ٹھیک ہے، لعبہ از پاسٹ، ٹھیک ہے، آپ پاسٹ کو پہلے کر رہے ہیں ڈسکس، تو ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ ہی پلیڈ، وہ ایک آدمی کھیلا، اس نے ایک آدمی نے کھیلا، کوئی بھی تھا وہ کھیلا، ٹھیک ہے، تو عربی میں ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں لعبہ، ٹھیک ہے، اٹ کورسپونڈس ٹو دس۔ اگر ہم نے دو کے بارے میں بات کرنی ہو، وہ دو بندے ہیں جو کھیل رہے تھے، تو انگلش کے اندر دو یا دو سے زیادہ کے لیے پلورل استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دے پلیڈ، یہ تھرڈ پرسن کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، عربی کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف سنگولر اور پلورل نہیں ہے، یعنی واحد اور جمع نہیں ہے، درمیان میں ایک اور لفظ ہوتا ہے تثنیہ کے لیے، ٹھیک ہے، تو انگلش اور اردو میں ہمارے پاس ہوتی ہے ترتیب بھائی واحد مطلب ایک، جمع دو یا دو سے زیادہ۔ عربی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ واحد ایک، تثنیہ دو، اور جمع عموماً یہ ہوتا ہے کہ تین یا تین سے زیادہ، اور کبھی دو یا دو سے زیادہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن دو کے لیے ایک الگ لفظ ہمارے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کے لیے، دو کے لیے اور زیادہ کے لیے۔ عام لینگویجز کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، عربی کے اندر یہ تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل ریفائنمنٹ زیادہ ہے۔ تو وہ جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے مثال کے طور پر لعبہ۔ لعبہ کا مطلب ہے بوتھ آف دم پلیڈ، وہ دو بندے تھے جو بھی تھے وہ دونوں کھیل رہے تھے، فٹ بال یا جو بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، اور زیادہ کے لیے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر لعبو، ٹھیک ہے، تو یہ ہے دے پلیڈ کے لیے۔ بوتھ آف دم یا ٹو مین پلیڈ کے لیے لفظ ہمارے پاس انگلش میں الگ سے کوئی پروناؤن نہیں ہے جو صرف دو کے لیے بولا جائے، کیونکہ دے کے اندر بھی ہم جمع دو کو استعمال کر لیتے ہیں، اگر وہ دو ہیں تو ہم دے ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ انگلش میں یہاں پہ ہے ہمارے پاس۔ یہ تو تھا مذکر کے لیے۔ مؤنث کے لیے بھی ہمارے پاس ظاہرہ ہوگا، ہی کے بجائے لگے گا شی، تو ہم لکھیں گے شی پلیڈ، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی اس کا لفظ چینج ہو جائے گا تو ہوگا لعبت۔ لعبت مینس شی پلیڈ، اور اگر وہ دو ہیں اور دو لڑکیاں مثال کے طور پہ ہیں تو وہ کھیل رہی ہیں، تو اس کے لیے یہاں پہ لعبتا، اور اگر وہ زیادہ ہیں تو انگلش میں تو دے ہی آئے گا، کیونکہ دے مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس پروناؤن چینج ہو جاتا ہے، وہ ہے لعبنا۔ اب دیکھیں، ورب ہمارے پاس لعبہ ہی تھی، اگر لعبہ کے ساتھ کوئی پروناؤن نہیں لگا ہوا تو اٹ مینس اٹ از فار اے سنگولر مین، ٹھیک ہے، ہی پلیڈ، اور اگر یہ ہے الف، یہ ہمارے پاس پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میں واضح کر دوں، یہ الف ہمارے پاس ایز اے پروناؤن استعمال ہو رہا ہے، اٹ مینس ٹو آف دا مین، ٹھیک ہے نا، دو آدمی، بوتھ آف دم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اور اس دے کی جگہ جو پروناؤن استعمال ہو رہا ہے وہ یہ واو ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک الف لگا رہا ہے، تو ورب ہمارے پاس یہی لعبہ تھی جو تینوں جگہ پہ آ رہی ہے تھوڑی سی ٹرانزیشن کے ساتھ، اور ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ورب کے ساتھ سبجیکٹو پروناؤن مل کر ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے، اور وہ پورا ورڈ ایک سنگل ورڈ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ جو تا ہے یہ پروناؤن نہیں ہے، یہ صرف مؤنث کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پہلے والے میں اور ایک دو تین اور یہ فورتھ والے کے اندر کوئی پروناؤن نہیں ہوتا ہے، لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہی مراد ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ شی ہی مراد ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے ہم انگلش میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے والا اگر کوئی ہم کسی سے مخاطب ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں کہ پلیز اوپن دا ڈور، تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ یو اوپن دا ڈور، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اوپن دا ڈور کے اندر یو کا میننگ امپلائڈ ہے، تو اس کا جو سبجیکٹ ہوگا وہ یو ہوگا، گو کہ ہم اس کو لکھتے نہیں ہیں، نہ ہم اس کو مینشن کرتے ہیں، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح لینگویجز کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ہم سبجیکٹ کو بعض دفعہ ذکر نہیں کرتے لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم انگلش کے اندر امپیریٹو سینٹینسز جو حکمیہ جملے ہیں آرڈر والے بہت سارے استعمال ہیں، کہتا ہے بھائی پلیز سوئچ آن دا فین، تو میں نے نہیں کہا کہ پلیز یو سوئچ آن دا فین، لیکن چونکہ میں جس سے مخاطب ہوں تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اٹ از یو، کہ یو ہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ
आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़, तो इसमें यू ही आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अरबी के अंदर ये जो दो अल्फाज हैं, पहला और दूसरा, तीसरे के बाद ये चौथा, ठीक है, इसके अंदर ही और शी के लिए कोई प्रोनाउन नहीं है, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड होता है कि अगर वो लफ्ज़ ता के बगैर है तो इसके अंदर ही का मीनिंग अंडरस्टूड है, और अगर वो लफ्ज़ ता के साथ है तो वो शी के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ठीक है, सिंगुलर लेडी, आप ये समझ लें, ठीक है, एक मुन्नस के लिए, और उसके अंदर किसी प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो प्रोनाउन शी ही है। हाँ, बाकियों के अंदर हम लगाते हैं प्रोनाउन, जिस तरह यहाँ पे अलिफ एक वो है प्रोनाउन है, ये वाव का मतलब दे है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये अलिफ जो है ये भी है प्रोनाउन, इस अलिफ का मतलब है दो लड़कियाँ, ठीक है, दो मुन्नस, कुछ भी आप इसको समझ लें। और इस नून ये भी एक जो है प्रोनाउन है, इसका मतलब है वो ज़्यादा औरतें, ठीक है। अगर बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो खेल रही हैं मिसाल के तौर पे, तो हम कह सकते हैं वो खेली, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो दे प्लेड, तो लाइबना, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए। जब हम किसी को मुखातब कर रहे होते हैं इंग्लिश के अंदर, तो हम क्या कह रहे होते हैं, यू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द पॉइंटर कलर, ठीक है, यू एक बंदे के लिए। अच्छा, मज़े की बात में कहते हैं यू प्लेड, और ये लफ्ज़ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, यानी अगर मैं किसी मुज़क्कर से मुखातब हूँ या मुअन्नस से मुखातब हूँ, मैंने लफ्ज़ यू ही इस्तेमाल करना है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। और अगर वो बंदे दो हैं तो तब भी मैं यही वर्ड इस्तेमाल करूँगा, यू प्लेड। और वो दो या दो से ज़्यादा हैं तब भी मैं एक ही वर्ड इस्तेमाल करूँगी, यू प्लेड। तो यू का मीनिंग, यू का इस्तेमाल बड़ा वर्सेटाइल किस्म का है। ये एक मुज़क्कर के लिए भी आता है, दो मुज़क्कर के लिए भी, और जमा मुज़क्कर के लिए भी आता है, और वाहिदा मुअन्नसा के लिए भी आता है, तस्निया मुअन्नसा के लिए भी, और जमा मुअन्नसा के लिए भी आता है। तो ये एक ही वर्ड 6 सीखों के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, अरबी के अंदर 6 अलग अलग सीखे होंगे इसके। मेन वर्ब वही लाइबा, लेकिन उसके साथ मिलकर लाइबता, लाइबता, इस ये ता का मीनिंग है यू, ठीक है। तो अगर ये मुअन्नस के लिए होगा तो हम इसको कहते हैं लाइबती। ती मीन्स यू, लेकिन मुअन्नस के लिए, ठीक है। तस्निया के लिए दोनों में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लाइब तुमा। तुमा एक ऐसा प्रोनाउन है जो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मुराद होंगे जो आपके सामने वाले दो हैं, चाहे वो मुज़क्कर हैं या वो मुअन्नस हैं। लाइब तुमा। हाँ, मुअन्नस में थोड़ी जमा में होंगी चेंजेस। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे मुखातब जो हैं वो सारे के सारे मर्द हैं और वो दो से ज़्यादा हैं, तो मैं कहूँगा लाइब तुम मीन्स मोर देन 2 मैन, ठीक है। और लाइब तुन्ना मोर देन 2 वुमेन, लाइब तुन्ना, ठीक है। ये लाम है, मेरी राइटिंग को थोड़ा सा जो है उस पर कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 6 नए प्रोनाउंस थे, और ये सब सब्जेक्टिव वो हैं प्रोनाउंस, ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, ठीक है। ये हो गए। अब इसके अलावा अगर हम देखें, मैं पहले वो सीगे सारे पूरे कर लूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ इंशाअल्लाह। देखें, अगर मैंने अपने बारे में बात करनी हो और मैं एक अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई प्लेड। और इंग्लिश में ये आई का लफ्ज़ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम दो या दो से ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे वी प्लेड। और ये दो के लिए भी इस्तेमाल होता है और दो से ज़्यादा के लिए भी, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, ठीक है। यहाँ ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो बिल्कुल 1 to 1 है। कैसे? अगर एक मुज़क्कर के लिए
استعمال کرنا ہے تو میں جو لفظ استعمال وہ جو میرا پروناؤن ہے وہ ہے تو، لعب، لعب تو. اچھا یہ تو بالکل آئی کی طرح مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے، اس لیے میں اس کو ایک دفعہ لکھ رہا ہوں. لعب تو کا مطلب ہے اگر کوئی مرد کہہ رہا ہے کہ آئی پلیڈ تو وہ کہے گا لعبت، اور اگر کوئی عورت کہہ رہی ہے یا کوئی لڑکی کہہ رہی ہے آئی پلیڈ تو تب بھی وہ یہی لفظ استعمال کرے گی لعبت. پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہاں مراد مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ وہ کانٹیکسٹ ہے. جس طرح انگلش کے اندر آئی کا لفظ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کانٹیکسٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، تو بالکل اس طرح یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور مزے کی بات ہے یہاں تثنیہ اور جمع کے لیے الگ صیغہ نہیں ہے. جو لفظ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی دو کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ لفظ ہے لعب نا. یہ نا کا جو ورڈ ہے ہمارے پاس یہ بالکل وی کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وی پلیڈ. اب وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ دو مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ دو سے زیادہ مذکر بھی اور مؤنث، جو بالکل انگلش کی طرح جو وی کا میننگ ہے وہی نا کا میننگ ہے. تو یہ دو پروناؤنس اور ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اگلی بات دیکھیں. یہ سارے کے سارے ہمارے پاس جو سیکھے ہیں ماضی کے ہیں، ماضی میں پاسبلٹیز یہی ہیں. یعنی آپ پاسٹ ٹینس میں کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یا تو وہ تھرڈ پرسن ہوگا یا وہ سیکنڈ پرسن ہوگا، یا اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں فرسٹ پرسن ہوگا. تو یہ ٹوٹل 6 یہ اور 6 یہ 12 اور 2 14 سیگے ہوتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جس میں یہ دونوں سیگے ایک طرح کے ہیں انفیکٹ، لیکن ہم ان کو الگ الگ کاؤنٹ کر رہے ہیں فی الحال. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل انفیکٹ 14 سیگے ہیں یہ. ٹھیک ہے، یہ 14 پیٹرنز ہیں جو ماضی کے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان 14 میں جو سب سے پہلے والا پیٹرن ہے لعبا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف 3 حروف اصلی ہیں، لام، عین اور با. اس میں کوئی حرف زائدہ نہیں ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے. ٹھیک ہے، اور صرف یہی لفظ ثلاثی مجرد نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ثلاثی مجرد ہیں. لعبنا بھی ثلاثی مجرد ہے. یہ یہاں ایک کنفیوژن تھوڑی سی دور کر لیجیے گا. لعبنا ثلاثی مجرد اس لیے دیکھیں لعبنا کے اندر یہاں پہ لام، عین اور با یہ حروف اصلی ہیں، اور نون اور الف یہ زائدہ ہیں. یہ جتنے پروناؤنز ہوتے ہیں یہ سب ایکسٹراز ہوتے ہیں، یہ زائدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تو حروف زائدہ ہیں، لیکن لعبنا کی جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے، پاسٹ کا جو فرسٹ والا تھا، اس کے اندر کوئی ایکسٹرا تھا کہ نہیں؟ اگر وہ نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ثلاثی مجرد کی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں. یہ 14 کے 14 الفاظ. کیوں؟ ان کے ماضی کے پہلے صیغے کے اندر کوئی حرف زائدہ نہیں تھا. تو یہ کلاسیفیکیشن اس یعنی کسی بھی ورڈ کی کہ وہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے، یہ ڈیپینڈ نہیں کرتی اس کے اپنے حروف اصلی یا زائدہ کے اوپر. یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے پاسٹ کے پہلے والے صیغے کے اندر حروف اصلی ہیں، حروف زائدہ ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے اکرما. اب دیکھیں یہ بھی پاسٹ ہے اور پاسٹ کا پہلا ورڈ ہے، یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے ابھی، صرف آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے اندر دیکھیں حروف اصلی 3 ہیں، ایک کاف اور ایک را اور میم، جس کو ہم پہلا، دوسرا، تیسرا یا فا، عین اور لام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو حمزہ ہے شروع میں یہ ایکسٹرا ہے اور یہ پاسٹ کا پہلا صیغہ ہے. اسی کے بھی اسی طرح سارے 14 صیغے بنیں گے. ابھی ہم نے بنائے نہیں ہیں لیکن اسی طریقے سے بنیں گے 14 کے 14. ٹھیک ہے، تو چونکہ اب ان کے پاسٹ کے اندر جو پہلا صیغہ تھا پاسٹ کا، اس میں حروف اصلی کے علاوہ زائدہ بھی تھے، اس لیے یہ مزید فی کہلائے گا. ٹھیک ہے، لیکن لعبہ میں کیا ہے؟ لعبہ میں صرف 3 حروف اصلی ہیں پاسٹ کے پہلے صیغے میں، جس کو ہم فا، عین اور لام کہتے ہیں، اور کوئی ایکسٹرا نہیں ہے اس کے اندر. تو اسی وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد ہیں. دونوں ثلاثی اس لیے کہ 3 ہی حروف اصلی اس میں 1 2 3 اور 3 ہی اس کے اندر ہیں 1 2 اور 3. ٹھیک ہے، تو ثلاثی مجرد اور مزید فی کی جو کلاسیفیکیشن ہے یہ اس لفظ کے اندر آنے والے حروف اصلی یا زائدہ کی بنا پر نہیں ہے، اس کے پاسٹ کے پہلے صیغے کہ جو ہے اس پہ کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کہ اس کے پاسٹ کے پہلے صیغے کے اندر کوئی حروف زائدہ ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے آپ کو یہاں پہ بات کی تھی مجرد اور مزید فی، کہ ایسا صیغہ جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی حرف زائدہ نہ ہو بلکہ سارے حروف یعنی جو 3 کے 3 حروف ہیں، کیونکہ ہے یہ ثلاثی ہے، یہ اصلی ہوں.
ٹھیک ہے، اب آپ کو یہاں سمجھ میں آئے گا۔ اور اگلی بات کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی الفاظ کے اندر حروف اصلی کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو دیکھیں جتنے بھی یہ پروناؤنز ہیں جن کو بلو کلر میں نے انسرکل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے حروف زائدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ انفارمیشن آپ کو مل گئی، دیکھیں کچھ ایکسپوجر بھی مل گیا اور کچھ پیٹرنز کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ تا، الف، واو آخر میں، اور یہ نون، اور اس طرح تا، تما، تم، تی، تما، تنا، اور تو، اور آخر میں نا، یہ سارے کے سارے الفاظ جب بھی کسی کلمے کے میں آئیں گے یہ زائدہ ہوں گے۔ تو آپ نے یعنی اب آپ کے آپشنز بڑے نیرو ہو گئے ہیں، اب آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں کہ سمعنا، سمعنا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمعنا جو ہے یہ کس کی طرح ہے؟ لعبنا کی طرح ہے۔ تو جس طرح لعبنا کے اندر نون ایکسٹرا تھا تو سمعنا میں بھی نون ایکسٹرا ہوگا، کیونکہ ایک پیٹرن کا ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ تو اس کے اندر حروف اصلی اس طرح لام، عین اور با ہیں، تو اس طرح اس کے اندر بھی سین، میم اور عین ہے۔ تو دیکھیں کچھ ایکسپوجر سے اور کچھ یہ پیٹرنز کو جاننے سے آپ کو حروف اصلی اور زائدہ کا پتہ آہستہ آہستہ خود ہی جو ہے نا خود ہی لگ جاتا ہے۔ اس طرح مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ضربتم، ضربتم، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تم ضمیر جو ہے جیسے لعبتم کے اندر ہے یہ ایکسٹرا ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ ضربتم میں یہ تم ضمیر، یہ جو ہے نا ضمیر مطلب پروناؤن، یہ جو ہے یہ پروناؤن ہے، یہ فعل کے اپنے کی ورڈز کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو تین بچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، رواد، را اور با، سوری، یہ تین اس کے حروف اصلی ہوں گے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ یہ لفظ ہے لعبنا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ یا قرآن مجید میں کوئی مثال ہے نا، مثال کے طور پہ میں ایک مثال لیتا ہوں، نزلنا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں نا، اس پیٹرن نے یہ بتایا کہ یہ ایک پروناؤن ہے جو ورب کا پارٹ نہیں ہے، ورب کے ساتھ مل کے ایک صیغہ بنا رہا ہے، لیکن اٹ از ناٹ پارٹ آف دا بیس ورڈ، ٹھیک ہے نا، بیس ورب کا یہ پارٹ نہیں ہے۔ تو یہ نا کو اگر ہٹا کے آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو حروف بچتے ہیں وہ نون، زا اور لام ہے۔ تو آپ اب خود سے بتا سکتے ہیں اس طرح کے 14 صیغے جب بھی آپ کے پاس آ جائیں گے جن کے آخر میں اس طرح کے ہوں گے، پروناؤنز ہوں گے، تو آپ فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ کے آپشنز نیرو ڈاؤن ہو سکتے ہیں کہ جی ان کو ہٹا کے باقیوں کو دیکھ لو، وہ حروف اصلی ہوں گے۔ تو یہ والا کویشچن کہ یہ حروف اصلی کا کس طریقے سے پتہ چلے گا، وہ آپ کو اس طریقے سے پتہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترتیب یہی ہے۔ یہ لفظ میں نے لکھا سمعنا، یہ ہے لعبہ، دیکھیں لعبہ، یہ اچھا یہ اس کو پڑھنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ یہ پہلا لفظ ہوتا ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہاں پہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا، یہ ساتواں، یہ آٹھواں، یہ نواں، یہ 10واں، یہ 11واں، یہ 12واں، یہ ہوتا ہے 13 اور یہ ہوتا ہے 14، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اس کی ترتیب۔ تو جیسے یہ لفظ ہے لعبہ، لعبا، لعبو، لعبت، لعبتا، لعبنا، لعبتا، لعبتما، لعبتم، لعبتی، لعبتما، لعبتنا، لعبتو اور لعبنا، بالکل اسی طرح یہ سمع، یا ایک مثال میں آپ کے سامنے اس کو حل کر دیتا ہوں تو باقی آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ حسیبہ، مثال کے طور پہ حسیبہ، تو بالکل حسیبہ اسی طرح لعبہ کی طرح، حسیبہ، حسیبہ، حسیبو، آپ کو صرف پروناؤنز لگانے ہیں اور نئے میننگ کے ساتھ ورڈز بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح حسیبت، حسیبہ، تا، حسبنا، حسبتا، حسبتما، حسبتم، حسبتی، حسبتما، حسبتنا، حسبتو، حسبنا۔ تو بالکل دیکھیں صرف حروف اصلی یہاں پہ جو ہے لام، عین اور با، اس کی جگہ ہا، سین اور با لگا دیں، اسی پیٹرن میں یہ سارے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا عربی میں جتنی بھی ماضی ہے، ماضی کے وہ جو ہزاروں ورڈز ہیں، لاکھوں ورڈز ہیں، ان سب کی ماضی کا پیٹرن یہی ہے کہ جو پہلا صیغہ ہوگا اس کے آخر میں الف لگانے سے اگلا صیغہ بنے گا، واو لگانے سے تیسرا صیغہ بنے گا، تا لگانے سے چوتھا صیغہ بنے گا، تا اور الف لگانے سے پانچواں بنے گا، نون لگانے سے بنے گا چھٹا، چاہے وہ جتنا پہلا ورڈ جتنا بھی کمپلیکس کیوں نہ ہو، یہ رول سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح تا زبر تا لگانے سے اس کا ساتواں بنے گا، تما، تم، تی، تما، تننا، یہ لگانے سے 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں، اور اس طرح تو لگانے سے 13واں، اور نا لگانے سے جو لاسٹ والا ہوگا صیغہ وہ بنے گا۔ تو بالکل اس طرح حسیبہ کے ساتھ بھی حسیبہ، حسیبو، حسیبت، حسیباتا، حسبنا،
हसिब्ता, हसिब्तुमा, हसिब्तुम, हसिब्ती, हसिब्तुमा, हसिब्तुन्ना, हसिब्तु, हसिबना, ये मीनिंग इसी तरह से इसके बनेंगे। अब आपका जो काम क्या है, काम आपका ये है कि सामिआ, इससे आपने ये सारी की सारी, इसको हम कहते हैं गर्दान, इसको हम सर्फ भी कहते हैं, क्योंकि थोड़े से हेयर पेयर के साथ नए अल्फाज बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम सर्फ भी कहते हैं और इसको हम गर्दान भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको सर्फ कह लें, आप इसको जो है गर्दान कह लें, आपकी मर्ज़ी है। तो आपको फ़ेल माजी से, फ़ेल माजी मालूम की गर्दान लिखनी है, और आपके पास गर्दान का पहला वर्ड क्या है, सामिया, बाकी 13 आपने खुद लिखने हैं, ठीक है। और सामिया का मतलब है ही हर्ड, उसने सुना। क्या सुना, अभी वो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट को कर रहे हैं डिस्कस। तो सामिया मीन्स ही हर्ड, तो सामिआ का मतलब होगा टू मैन हर्ड, या बोथ ऑफ देम, जो भी है, जिस तरह से आप इसको इंग्लिश में लेना चाहें। और अगर आप कहेंगे सामिऊ, तो इट विल मीन दे हर्ड, और दे से मुराद होंगे मेल्स, ठीक है। तो इसी तरह से आप उसके सारे इंग्लिश जो है इसका अल्टरनेट, ये भी आपने लिखने, और उसका अरबी वर्ड भी आपने लिखना है, और तरीका आपको आ गया, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है छोटा सा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा हम आप काम देते ही नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। आज का लेक्चर पूरा हुआ हमारा, ठीक है। अल्लाह हमारे लिए आसान फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।